بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی قار، شلوار اور دوپٹہ، جس کے مصنف ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں بکو کا بیان سن کر حیران نہ ہوا کہ اس نے لاش کے کانوں سے دونوں بندے اتار لیے، گلے میں سونے کی زنجیر اور اس کے ساتھ سونے کا پتہ بھی تھا جس کا سائز 1 روپے کے سکے جتنا تھا۔ ایک انگوٹھی دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں تھی اور ایک بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں۔ بکو نے یہ تمام چیزیں اتار لیں اور بہت تیز چلتا گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی جاگ اٹھی، بکو نے دیا جلایا اور زیورات بیوی کے ہاتھ میں دے دیے۔ بیوی کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے بکو سے پوچھا کہ یہ چیزیں وہ کہاں سے لایا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ ایک لاش سے اتار لایا ہوں۔ یہ سن کر امو گھبرا گئی۔ ایک تو اتنے سارے زیورات نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، دوسرے لاش کا سنا تو دماغ زیادہ خراب ہو گیا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اجڑ دیہاتی تھے، اس لیے کوئی بہتر ترکیب نہ سوچ سکے۔ امو نے بکو کو مشورہ دیا کہ لاش کو کہیں دبا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل صبح جب لاش کی رپورٹ پولیس کو ملے تو پولیس تمہارے کھرے پر ہمارے گھر پہنچ جائے۔ وہاں لاش نہ ہوئی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی قتل ہوا ہے، اور اس کا زیور ہمارے پاس ہے۔ بکو کو یہ بات پسند آ گئی۔ اس نے امو سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے تاکہ کام جلدی ختم ہو جائے۔ انہوں نے زیورات ٹرنک میں رکھ دیے، کدال اٹھائی اور گاؤں سے نکل گئے۔ گاؤں کے لوگ بے ہوشی کی نیند سویا کرتے ہیں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سب لوگ اندر سوئے ہوئے تھے، باقی علاقہ ویران تھا۔ پکڑے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں لاش تک پہنچے، ابھی لاش کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں آئی تھی۔ بکو نے ایک ایسی جگہ جہاں تھوڑی سی جھاڑیوں کے درمیان جگہ خالی تھی گڑھا کھودا۔ اس دوران امو لاش کو دیکھنے چلی گئی تھی اور اس نے کانچ کی چوڑیاں بھی اتار لی تھیں۔ دونوں نے لاش اٹھائی۔ بکو نے سینڈل دیکھے تو وہ بھی اٹھا لیے۔ لاش گھڑے میں رکھ کر اس نے سینڈل لاش کی ٹانگوں کے درمیان رکھ دیے۔ امو سینڈل بھی اٹھانے لگی تو بکو نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ شہر کے فیشن کے ہیں، گاؤں میں شک پیدا کریں گے۔ ان بدبختوں نے یہ نہ سوچا کہ زیورات اور کپڑے بھی شہر کے ہی فیشن کے تھے۔ بکو نے بتایا کہ لاش گھڑے میں رکھتے اس کا دایاں بازو معلوم نہیں کس طرح اوپر کو اٹھ گیا تھا، جو اس نے لاش کے پہلو کے ساتھ لگا دینے کے بجائے گڑھے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اوپر مٹی ڈال دی۔ غالباً دائیں ہاتھ کی انگلی ذرا باہر رہ گئی تھی، جو کسی جانور نے سونگھ کر ہاتھ باہر گھسیٹ کر کھا لیا۔ وہاں بھیڑیے نہیں تھے ورنہ لاش باہر نکال لیتے۔ ضروری نہیں تھا کہ میں بکو کے سارے ہی بیان کو سچ مان لیتا۔ میں نے اس سے اس کی مجرمانہ عادتوں کے متعلق بہت سے سوالات پوچھے، پھر اسے کہا کہ لاش کو چھپانا اور اس سے چیزیں اتارنا سخت جرم ہے اور مذہب کے لحاظ سے گناہ بھی ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ یہ جرم اس سے اس کی بیوی نے کرایا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے چال چلن کے متعلق بتایا کہ بڑی شوقین عورت ہے، اسے اچھے کپڑوں اور زیورات کا بہت شوق ہے، اس کی طبیعت میں عیاشی ہے، پہلے خاوند سے اسی وجہ سے طلاق ملی تھی۔ یہ کمبخت اس وقت کی یاریاں ابھی تک نبھا رہی ہے۔ بکو اپنی بے عزتی کے ڈر سے اسے طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ منتیں کرتا رہتا تھا کہ وہ باز آ جائے۔ اسے خوش کرنے کے لیے اس نے جوا کھیلنا بھی شروع کر دیا تھا تاکہ پیسے زیادہ کما کر اس کی کپڑوں وغیرہ کی فرمائشیں پوری کر سکے۔ وہ اب اس سے تنگ آ چکا تھا۔ کئی روز سے وہ اسے سونے کے کانٹے لانے کو کہہ رہی تھی اور وہ پریشان تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے لائے۔ اس رات وہ ایک گاؤں میں جوا کھیلنے گیا تھا، اسی لیے اتنی دیر بعد گاؤں واپس آیا تھا۔ راستے میں اسے لاش ملی جس کے ساتھ زیورات بھی تھے۔ بکو کے دماغ میں یہی خیال چھایا ہوا تھا کہ امو کی فرمائش پوری کرنی ہے، ورنہ وہ اسی لالچ میں کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کر لے گی۔ خدا نے بکو کو موقع دیا اور اس نے یہ سوچے بغیر کہ یہ جرم ہے یا خدا کی نظر میں گناہ ہے، لاش کا زیور اتار لیا، اور جب امو وہاں گئی تو لاش کے کپڑے بھی اتار لائی۔
میں نے باہر جا کر نمبردار سے کہا کہ امو کے پہلے خاوند کو اس کے گاؤں سے بلوا لائے، اور اسے اس گاؤں کا نام بھی بتایا جہاں بکو کہتا تھا کہ جوا کھیلنے گیا تھا۔ بکو سے نام پوچھ کر 4 آدمیوں کو بلوانے کے لیے کہا۔ نمبردار اسی وقت چلا گیا۔ میں نے گاؤں کے بزرگ کو فارغ کر دیا، بکو کو کمرے سے نکال کر اس کی بیوی کو اندر بلایا۔ بکو نے فوراً بولنا شروع کر دیا تھا، مگر امو نے مجھے چکر دینے شروع کر دیے۔ نمبردار نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ شکاری عورت ہے، میں اس کی وہ حرکتیں اور باتیں نہیں بتا سکتا جو اس نے میری مردانگی کو گمراہ کرنے کے لیے کی۔ میں اس سے کچھ اور پوچھتا اور وہ کوئی اور ہی بات چھیڑ دیتی۔ اس طرح کچھ دیر زبانوں کی آنکھ مچولی چلتی رہی۔ اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ بکو نے شاید مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس کی چوڑیوں والی کلائی پکڑ کر پوچھا، چوڑیاں لاش سے اتارتے ہوئے 2 ہی ٹوٹی تھیں یا زیادہ؟ اس نے جواب دینے کے بجائے یہ حرکت کی کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ رکھی تھی۔ اس نے اسی ہاتھ سے میری کلائی پکڑ لی اور دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر پھیرنے لگی۔ اس وقت تک میں بھولا بنا رہا تھا، میں صرف یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ عورت کیسے چال چلن کی ہے۔ وہ مجھے یقین ہو گیا۔ میں نے یکا یک رویہ بدل لیا اور کہا، تم اور تمہارا خاوند سیدھے پھانسی کے تختے پر جا رہے ہو۔ تمہارے خاوند نے اس لڑکی کو قتل کیا اور تم دونوں نے مل کر اس کے زیورات اور کپڑے اتارے۔ کہو کیا کہتی ہو؟ تم جاہل دیہاتن مجھے چکر دے لو گی؟ وہ بدک گئی۔ میں نے بڑے اطمینان سے کہا، وہ سارے آدمی تمہارے خلاف گواہی دیں گے جن کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں۔ اس نے آخر بولنا شروع کر دیا اور ہو بہو وہی کہا جو بکو مجھے سنا چکا تھا۔ ذرہ برابر بھی فرق نہیں تھا۔ اپنے چال چلن کے متعلق بھی اس نے کچھ نہیں چھپایا۔ میں نے بکو کو اندر بلا لیا اور دونوں سے کہا کہ خود ہی ساری چیزیں نکال دو۔ دونوں نے کوئی حیل و حجت نہیں کی، ٹرنک سے تمام چیزیں نکال دیں۔ امو نے شلوار اور دوپٹہ شادی کے لیے پہنا تھا، کانوں میں مقتولہ کے بندے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈالی تھیں، مگر گاؤں میں پولیس کو دیکھ کر اسے ذرا دیر بعد خیال آیا کہ یہ چیزیں پہچانی نہ جائیں۔ وہ وہاں سے کھسک گئی، مگر میں سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوا تھا تو وہ اندر کپڑے بدل رہی تھی اور یہ چیزیں چھپا رہی تھی، اسی لیے بکو اسے اندر سے بلانے میں دیر لگا رہا تھا۔ اب انہوں نے چیزیں ٹرنک سے نکال دیں۔ امو نے شلوار اور دوپٹہ ایک گھڑے سے نکالا جو کمرے کے کونے میں رکھا تھا، اور اس پر 2 اور گھڑے رکھے تھے۔ یہ کورے گھڑے تھے جن پر رنگ برنگے پھول بنائے ہوئے تھے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ تفتیش جاری رکھوں گا، خواہ راتیں اسی گاؤں میں گزارنی پڑیں۔ ان دنوں جرائم کی یہ بھرمار نہیں ہوتی تھی جو آج پاکستان میں ہے۔ چھوٹے موٹے جرائم ہوتے تھے، ایسے پیچیدہ کیس کوئی ایسے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ میرے پاس کچھ وارداتیں تھیں، میں نے ان کی تفتیش ملتوی کر دی اور بکو اور اس کی بیوی کے بیان کی تصدیق یا تردید ہونے تک گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاش کے زیورات اور کپڑے میرے سامنے رکھ دیے گئے۔ امو نے چوڑیاں بھی اتار دیں۔ میں سوچنے لگا کہ ان دونوں کو حراست میں لوں یا ابھی شامل تفتیش ہی رہنے دوں۔ اتنے میں باہر ڈھولوں کی آوازیں آنے لگیں اور گولے پھٹنے لگے۔ بارات آ گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد نمبردار نے اندر آ کر اطلاع دی کہ امو کا پہلا خاوند آ گیا ہے۔ اس کے اتنی جلدی آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسی بارات کے ساتھ آ رہا تھا۔ میں نے اسے اس کی چھوڑی ہوئی بیوی کے گھر بلانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا، اسے کمرے کے دروازے میں کھڑا کیا، بکو اور امو کو صحن میں بیٹھنے کو کہا اور میں باہر چلا گیا۔ امو کے پہلے خاوند سے میں نے امو کے چال چلن کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بدکار اور عیاش عورت ہے، اسے امیر زادی بننے کا شوق ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ چوری چکاری بھی کرتی ہے؟ اس نے جواب دیا، اسے ذرا سا لالچ مل جائے تو سب کچھ کر ڈالتی ہے۔ میں نے چند اور باتیں پوچھیں، لیکن یہ میری تفتیش کے لیے کوئی خاص فائدہ مند نہیں تھیں۔ دن کے پچھلے پہر اس گاؤں کے 4 آدمی آ گئے جہاں سے بکو رات کو واپس آ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بکو ان کے گاؤں میں سورج غروب ہو رہا تھا تو گیا تھا اور آدھی رات سے بہت پہلے وہاں سے چلا تھا۔ وہ جوا کھیلتے رہے تھے۔ میں نے ان 4 کو پابند کر لیا۔ مجھے شک ہوا تھا کہ کہیں یہ واردات ان 4 کی تو نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بکو سے کہا کہ اپنا اور اپنی بیوی کا کوئی ضمانتی بلا لو، میں دراصل انہیں ابھی گرفتار نہیں کرنا چاہتا تھا۔
میرا تجربہ، میری سوجھ بوجھ اور اس میاں بیوی کے بیان یقین دلا رہے تھے کہ قاتل کوئی اور ہے۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ وہ ان دونوں کا ذمہ دار ہے، جس وقت ان کی مجھے ضرورت ہو انہیں فوراً حاضر کیا جائے۔ ان سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان کا میں نے مشیر نامہ بھی نہ بنایا، حالانکہ انہوں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ میں نے ان چاروں کو جن کے گاؤں میں بکو جوا کھیلنے گیا تھا اور بکو کو بھی ساتھ لیا اور سب کو تھانے لے گیا۔ انہیں برآمدے میں بٹھا کر میں نے وردی اتاری، نہایا اور بڑے آرام سے لیٹ کر سوچنے لگا۔ میرے سامنے یہ حقائق آئے: زیورات لاش کے ساتھ تھے، لہٰذا یہ رہزنی کی واردات نہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ آبرو ریزی کی واردات نہیں۔ کار وہاں تک گئی تھی اور واپس آئی تھی، لہٰذا لاش یا مقتولہ زندہ وہاں تک شہر سے لے جائی گئی۔ بکو اور اس کی بیوی کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل کا جو دن اور وقت مقرر کیا گیا تھا، اس دن اور اس وقت بکو دوسرے گاؤں میں تھا۔ اگر قاتل بکو جیسے دیہاتی ہوتے تو کلہاڑی استعمال کرتے یا گلا گھونٹ دیتے۔ سانس روک کر قتل کرنا انگریز ملکوں کا طریقہ قتل ہے، اور یہ طریقہ ذہین قاتلوں کا ہے۔ اس ویرانے میں کار کے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر زادہ کسی لڑکی کو کار میں بٹھا کر عیاشی کے لیے وہاں لے گیا۔ اس صورت میں اگر بکو جیسے راہزن حملہ کرتے تو وہاں ایک یا دو آدمیوں کی بھی لاشیں ہونی چاہیے تھی، یا صرف ایک آدمی کی لاش ہوتی اور لڑکی غائب ہوتی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ لڑکی کو قتل ہوئے 7واں روز تھا اور ابھی تک شہر کے کسی تھانے میں کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں ہوئی تھی۔ اس سے شک ہوتا تھا کہ لڑکی کسی اور شہر سے لائی گئی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر کو لکھوں گا کہ وہ ضلع کے بڑے بڑے شہروں میں محکمے کو اطلاع دیں اور لڑکی کے فوٹو بھی بھیجیں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے ان 4 آدمیوں کو اور بکو کو بھی اکٹھا بٹھا کر بہت کچھ کہا اور پوچھا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ روزانہ صبح سورج نکلتے وقت تھانے میں آ جایا کریں۔ میں نے بکو کو الگ کر کے کہا، ابھی تم نے لاش کے کپڑے اتارے ہیں، کل راہ جاتے لوگوں کو مار کر کپڑے اتارا کرو گے، میں تمہارا پکا بندوبست کروں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی مجھ پر اعتراض کرے کہ میں نے ایک مشتبہ اور مجرم کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ میں پہلے کسی کہانی میں لکھ چکا ہوں کہ یہ بھی میرا ایک طریقہ تھا کہ میں بعض اوقات مشتبہ افراد کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا کرتا تھا جیسے میں ان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا اور میں بدھو ہوں۔ ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ میرے مخبروں کے جال میں گرفتار ہیں، اور وہ کوئی حرکت زمین کے اندر جا کر کریں وہ بھی معلوم ہو جاتی تھی۔ اس طرح یہ لوگ میری تفتیش میں نادانستہ طور پر بہت مدد کرتے تھے۔ بکو کو بھی میں نے اسی اصول کے تحت چھوڑ دیا تھا، البتہ اسے ہر صبح تھانے میں آنے کا پابند کیا تھا اور نمبردار کو اس کا ضامن ٹھہرایا تھا۔ رات کو میں دیر سے سویا، صبح ذرا دیر سے آنکھ کھلی۔ بیوی نے بتایا کہ ایک کانسٹیبل آیا تھا، کہتا تھا کہ ایک واردات آئی ہے۔ میں ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر تھانے میں گیا تو وہاں بکو بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، مجھے باندھ لو سرکار، میں قاتل ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے 14 طبق روشن ہو گئے ہوں۔ بکو اور اس کی بیوی نے لاش کو صرف لوٹا ہی نہیں تھا بلکہ قتل بھی اسی نے یا دونوں نے کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، قتل کس طرح کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، گلا دبایا اور مر گئی۔ کار کس کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ لڑکی کس کے ساتھ آئی تھی؟ کون سی کار؟ بکو نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں سرکار؟ اس لڑکی کی جس کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ نہیں سرکار، اس نے کہا، میں اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں سرکار، میں اپنی بیوی کو قتل کر آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے چکر آ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میری تفتیش ختم ہو گئی، مگر یہ قتل کا ایک اور کیس آ گیا۔ میں نے اس کا بیان سنا۔ مختصر طور پر یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ بکو اپنی بیوی کی بدکاریوں اور فرمائشوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اسے دوستوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار اس فاحشہ عورت کو چلتا کرو، تمہاری عزت ختم ہو چکی ہے اور لوگ تمہاری مردانگی پر شک کرتے ہیں۔ مگر وہ امو کو سمجھاتا رہا اور اس کی منتیں بھی کرتا رہا۔ امو کو بدکاری کی لت پڑ گئی تھی، وہ باز نہ آئی، بلکہ اسے یہ کہنے لگی کہ مجھے زیور کی 3-4 چیزیں لا دو، پھر میں تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ بکو کو ایک رات اس شہری لڑکی کی لاش نظر آئی تو اس نے اس کا زیور اتار کر اپنی بیوی کی فرمائش پوری کر دی،
مگر وہ پکڑا گیا۔ اس کی بیوی اتنی شوباز اور احمق تھی کہ شہری فیشن کی جو چیزیں لاش سے اتاری گئی تھیں وہ شادی کے موقع پر پہنے پھرتی تھی، اور اس نے لاش کے کپڑے اس وقت بھی پہن رکھے تھے جب پولیس گاؤں میں موجود تھی۔ میں بکو کو تھانے لے آیا تھا، لاش کے کپڑے اور زیورات بھی لے آیا تھا۔ اب اس نئے قتل کی کاغذی کارروائی کرنی تھی۔ بکو نے بیان دیا کہ وہ رات کو تھانے سے رخصت ہو کر اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں کے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں کے کسی گھر میں پولیس جائے، وہاں سے مال برآمد کرے اور اس گھر کے کسی آدمی کو تھانے لے جائے تو یہ معمولی واقعہ نہیں ہوتا۔ لوگ بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بکو کا گھر بھی گاؤں کے لیے تماشا گاہ بن گیا تھا۔ میں نے کارروائی تو خفیہ کی تھی، لیکن سب کو پتہ چل گیا تھا کہ بکو کے گھر سے چوری کا مال برآمد ہوا ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ بکو نے لاش کا زیور اور کپڑے اتارے ہیں۔ وہ رات کو گاؤں میں داخل ہوا تو لوگ انتظار میں تھے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور گاؤں کے بزرگوں کے سامنے بٹھا دیا۔ اسے کہا گیا کہ لوگ چوری چکاری تو کرتے ہیں، مردوں کی طرح ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، یہ تو نے کیا کیا کہ لاش کے کپڑے اتار لیے؟ یہ دیہاتی لوگ تھے جو توہم پرست بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے بکو کو لان تان کی اور کہا کہ لوگ ننگی لاش پڑی دیکھیں تو اس پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور تو نے عورت ذات کی لاش کو ننگا کر دیا۔ اب خدا جانے اس گاؤں پر کیا آفت ٹوٹے گی۔ لوگ چونکہ بھڑکے ہوئے تھے اس لیے اسے یہ بھی کہہ دیا، ایک تیری بیوی ہے جس نے سارے گاؤں کو گندا کر رکھا ہے، تو مرد ہے تو طلاق دے حرامزادی کو اور چلتا کر، تو اسے لاشوں کے کپڑے اور زیورات اتار کر پہنا رہا ہے، کل تو گاؤں کی میتوں کے کفن اتارے گا۔ بکو کچھ بھی نہ بولا، اس نے بزرگوں کے پاؤں پکڑ لیے اور وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر گیا تو بیوی منہ بسورے بیٹھی تھی۔ اس نے بکو کو پہلی بات یہ کہی، میں پہلے ہی روز جان گئی تھی کہ تو مرد ہے ہی نہیں۔ تھانے دار نے ذرا سا روب دیا اور تو بک پڑا، اور اس نے اس طرح کی جلی کٹی اور باتیں اسے کہہ دیں۔ بکو خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ چپ ہوئی تو بکو نے صرف اتنا کہا، میں جانتا تھا کہ تو بدکار ہے، لیکن اپنی عزت کی خاطر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے جوا کھیلا، اور پھر تیری خوشی کے لیے میں نے لاش کا زیور اتارا اور تو نے لاش کا ستر ننگا کیا۔ اب تجھے طلاق نہیں ملے گی اور اب تو کسی کی بیوی نہیں بنے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور امو کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبا لی۔ چھوڑا اس وقت جب وہ مر گئی۔ اس نے لاش کو کندھے پر اٹھایا، گاؤں کے درمیان کھلی جگہ تھی، وہاں لاش کو پھینکا اور بڑی زور زور سے مختلف آدمیوں کو آوازیں دینے لگا۔ تھوڑی دیر میں سارا گاؤں کے اس کے گرد جمع ہو گیا۔ بعض لوگ دیے اور لالٹینیں جلا لائے، دیکھا کہ وہاں امو کی لاش پڑی ہے۔ بکو نے سب سے کہا، میں نے تم سب کا نام بدنام کیا ہے صرف اس عورت کو خوش رکھنے کے لیے۔ یہ دیکھ لو، تم سب کو خوش رکھنے کے لیے میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اب مجھے بخش دو، میرے گناہ بخش دو، میں تھانے جا رہا ہوں۔ لوگ حیران پریشان کھڑے تھے اور بکو تھانے پہنچ گیا۔ اس نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، اس کا پہلا خاوند بزدل تھا جس نے اسے طلاق دے دی تھی۔ ایسی عورت کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کیس میرے لیے آسان تھا، صرف شہادت اکٹھی کرنی تھی۔ اقبال جرم ہو چکا تھا۔ میں نے بکو کو حوالات میں بند کیا، اس کے گاؤں گیا، لاش دیکھی، قابل اعتماد 4 آدمیوں کے بیانات لیے، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی، تمام تر کاغذات تیار کیے، اور جب میں تھانے میں واپس گیا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہاں 2 آدمی بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ تھانے کے احاطے کے باہر ایک پرانی سی کار کھڑی تھی، یہ غالباً اسی میں آئے تھے۔ ایک بوڑھا تھا اور دوسرا جوان۔ بوڑھے کی عمر 8 سال سے زیادہ معلوم ہوتی تھی اور جوان 26-27 سال کا ہوگا۔ دونوں امیر خاندان کے آدمی تھے۔ بوڑھے نے اپنا تعارف کرایا، اس کا نام حمید الدین تھا، اور جوان آدمی اس کا داماد تھا جس کا نام اجاز حسین بتایا گیا۔ بڑے میاں امبالہ سے آئے تھے۔ اجاز حسین میرے شہر میں ٹھیکیداری کرتا تھا۔ بڑے میاں کے ہاتھ میں وہی اخبار تھا جس میں لڑکی کی لاش کی چہرے کی تصاویر چھپی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ تصویر غالباً اس کی بیٹی کی ہے۔ اس نے کہا اس کا چہرہ اتنا بھرا بھرا نہیں تھا، لیکن اسی کی معلوم ہوتی ہے۔ یہ تصویر مرنے کے چوتھے روز لی گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا چہرہ پھولا ہوا تھا، اب اگر لاش قبر سے نکالی گئی تو اور زیادہ خراب ہو چکی ہوگی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ نے یہ تصویر کب دیکھی ہے؟ یہ تو 3-4 دن پرانا اخبار ہے۔
یہ کل صبح یہاں آ کر دیکھی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے داماد اجاز حسین سے پوچھا، آپ تو یہیں تھے، آپ نے اپنی بیوی کی تصویر نہیں پہچانی؟ میں نے بھی کل ہی دیکھی ہے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی کے باپ نے کہا، مجھے پرسوں امبالہ میں اس کا یعنی اجاز حسین داماد کا خط ملا، اس نے پوچھا تھا کہ کلثوم یعنی مقتولہ مجھے بتائے بغیر آپ کے پاس چلی گئی ہے، وہ کب واپس آ رہی ہے، کیا میں اسے لینے آؤں؟ کلثوم امبالہ نہیں آئی تھی، مجھے پریشانی ہوئی، میں اسی وقت گاڑی میں بیٹھا اور یہاں آ گیا۔ اجاز کو بتایا کہ کلثوم امبالہ نہیں آئی، یہ بھی پریشان ہو گیا، اسے گئے ہوئے 6-7 روز ہو گئے تھے۔ اجاز نے مجھے بتایا کہ کئی بار وہ فیروز پور اپنے ماموں کے ہاں گئی تھی، ہم نے اس کے ماموں کو تار دیا، اس کا جواب کل صبح 10 بجے بذریعہ تار ملا۔ اس نے لکھا ہے کہ کلثوم فیروز پور نہیں گئی، یہی 2 جگہیں تھیں جہاں وہ جا سکتی تھی۔ اجاز کو اچانک یاد آیا کہ اخبار میں کسی لڑکی کی تصویر شائع ہوئی تھی جو قتل ہو گئی ہے اور اس کے وارث نہیں مل رہے۔ اس نے 3-4 روز پرانے اخبارات دیکھے اور ہم دونوں تصویر کو غور سے دیکھنے لگے۔ صرف چہرہ تھا، آنکھیں بند تھیں، چہرہ موٹا تھا، اس لیے ہم پوری طرح پہچان نہ سکے۔ مجھے 70% یقین ہے کہ یہ کلثوم کی تصویر ہے۔ ہم پولیس ہیڈ کوارٹر گئے، وہاں سے ہمیں آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ میں آپ کو وہ کپڑے اور زیورات دکھا سکتا ہوں جو لڑکی کی لاش سے اتارے گئے ہیں، میں نے کہا۔ آپ ان کی مدد سے کسی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے شلوار، قمیض اور دوپٹہ ان کے آگے رکھا۔ باپ انہیں دیکھ کر یاد کرنے لگا، اس نے ماتھے کو ہاتھ سے رگڑا، آخر بولا، میرا خیال ہے کلثوم ایک بار امبالہ اس سوٹ میں آئی تھی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اجاز حسین نے کہا۔ اس کے کپڑوں کو آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، اس کے پاس ایسا کوئی سوٹ نہیں تھا۔ یہ زیورات دیکھ لیں، میں نے تمام زیورات ان کے آگے رکھ دیے۔ باپ نے ہر ایک چیز کو الگ الگ دیکھا، اس نے ایک انگوٹھی اور زنجیر کا پتہ پہچان کر کہا، ان دونوں چیزوں کو میں پہچانتا ہوں، زنجیر میرے ہاتھ کی خریدی ہوئی ہے اور یہ انگوٹھی بھی اسے ہم نے دی تھی، یہ دونوں چیزیں کلثوم کی نہیں ہیں، اجاز حسین نے کہا۔ 6 مہینے گزرے، اس نے ضد کی تھی کہ وہ زنجیر اور پتہ بدل کر ایک اور ڈیزائن کی زنجیر اور لاکٹ لینا چاہتی ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے زنجیر دے کر لاکٹ والی زنجیر لے لی تھی۔ مجھے 250 روپیہ اس کے ساتھ ادا کرنا پڑا تھا، اور انگوٹھی وہ ایک ہی انگلی میں رکھتی تھی، اور یہ 2 انگوٹھیاں ہیں۔ پھر میں نے انہیں چوڑیاں اور سینڈل دکھائے۔ باپ نے کہا کہ ان کے متعلق وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اجاز حسین نے کہا، میں پورے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، اس نے کانچ کی چوڑیاں کبھی پہنی ہی نہیں تھیں، اور یہ سینڈل تو اس کی پسند کے ہیں ہی نہیں، وہ ہلکے پھلکے سینڈل پسند کرتی ہے۔ باپ خاموش ہو گیا، وہ بار بار اخبار کے فوٹو کو دیکھتا تھا۔ میں نے میز کی دراز کھولی، اس میں اصل فوٹو کی ایک کاپی پڑی تھی۔ میں نے وہ ان کے آگے رکھ دی اور کہا کہ اخبار میں تصویر صاف نہیں آئی، آپ یہ دیکھ لیں۔ فوٹو سب سے پہلے اجاز نے دیکھی اور فیصلے کے لہجے میں بولا، او بالکل نہیں، یہ کلثوم کی تصویر نہیں، اگر چہرہ پھولا ہوا نہ ہوتا اور اگر آنکھیں کھلی ہوتی تو بھی یہ کلثوم کا چہرہ نہیں ہے۔ فوٹو باپ نے لے لی، بہت دیر دیکھتا رہا اور کہنے لگا، کلثوم میری بچی ہے، وہ چونکہ لاپتہ ہے اس لیے آنکھوں کے سامنے اسی کی تصویر ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کبھی یہ چہرہ اسی کا لگتا ہے اور کبھی یقین آ جاتا ہے کہ یہ میری بچی کا چہرہ نہیں۔ یہ اجاز کہتا ہے کہ یہ کپڑے اس کے نہیں ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اجاز حسین نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ یہ اس کی بیوی کی تصویر نہیں۔ اس کا سسر بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ میں نے اجاز سے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی آپ کو بتائے بغیر اپنے والدین کے ہاں امبالہ چلی گئی ہوگی، کیا اس سے پہلے بھی وہ آپ کو بتائے بغیر کبھی گئی ہے؟ 4-5 دفعہ مجھے بتائے بغیر گئی ہے۔ کوئی وجہ؟ لڑ کر گئی تھی، اس نے کہا۔ اب بھی لڑ کر گئی ہے، یہ اس کی عادت ہے، اس کی نہیں، یہ تمہاری عادت ہے، اس کے سسر نے غصے میں کہا۔ وہ جتنی بار گھر آئی ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم اسے پریشان کرتے ہو اور طلاق کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ فوراً ہی وہ جھگڑنے لگے۔ میں اس پر پچھتانے لگا کہ ان دونوں کا مقتولہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر میں یہ سوال کیوں کر بیٹھا کہ وہ پہلے بھی کبھی بتائے بغیر گئی تھی۔ ان کا جھگڑا بڑھ گیا۔ اجاز حسین نے اپنے سسر سے کہا، آپ مجھے جھانسا دے رہے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس گئی ہے، آپ نے اسے چھپا لیا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر نہیں گئی۔ دیکھیے انسپکٹر صاحب، سسر نے مجھے مخاطب کر کے کہا،
ایک بار اس ظالم کے بچے نے میری بیٹی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ 5 روز میرے گھر رہی اور واپس آ گئی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ کمبخت کا بچہ شراب پیتا ہے اور رنڈی بازی بھی کرتا ہے۔ اب مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو چھپا لیا ہے۔ جناب، مجھے شک ہے کہ اس نے میری بیٹی کو یا تو قتل کر دیا ہے یا قتل کروا دیا ہے۔ اعجاز حسین بھڑک اٹھا اور بولا، اور اپنی بیٹی کے کرتوت آپ نہیں بتائیں گے؟ آپ مجھے رنڈی باز کہتے ہیں تو وہ خود رنڈی بنی ہوئی ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ چلی گئی ہے۔ سسر نے چلا کر کہا، بکواس بند کر کتے کے بچے۔ میں نے انہیں خاموش کرا کر کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے جناب، آپ کا گھر نہیں ہے۔ آپ اگر اس لڑکی کو شناخت کر سکتے ہیں تو مجھ سے بات کریں، ورنہ تشریف لے جائیں۔ اعجاز حسین فوراً اٹھا اور مجھ سے پوچھا، قبلہ مجھے بتائیں کہ میں اس کے خلاف کہاں رپورٹ درج کراؤں کہ اس نے میری بیوی کو روپوش کر رکھا ہے؟ آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں۔ وہ بہت تیزی سے باہر نکل گیا۔ بوڑھا سسر بیٹھا رہا۔ اس نے اعجاز حسین کے خلاف بہت سی باتیں کی اور اپنی بیٹی کو مظلوم بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو درخواست دے گا کہ اس نے میری بیٹی کو قتل کرا دیا ہے۔ اسے مجبور کیا جائے کہ کلثوم کو عدالت میں لائے۔ یہ بزرگ میرے لیے ایک اہم گواہ بن سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ لڑکی کی تصویر اور اس کی چیزوں کی شناخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اس نے ایک بار پھر تصویر کو غور سے دیکھا، اس کی چیزوں کو دیکھا اور شک کے لہجے میں بولا، میں ہاں بھی نہیں کہہ سکتا اور نہ بھی نہیں کہہ سکتا، میں ابھی تک شک میں ہوں۔ میں نے اسے شامل تفتیش کر لیا اور اس کا ایڈریس لے کر اسے کہا کہ مجھے جب بھی اور جس وقت بھی اس کی ضرورت پڑی اسے فوراً حاضر ہونا پڑے گا۔ اس نے بخوشی قبول کر لیا اور وہ پھر اپنے داماد کو برا بھلا کہنے لگا۔ بوڑھا اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میں خود اٹھا اور اسے یہ کہہ کر اٹھایا کہ میں ایک تفتیش کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں۔ میں اسے تھانے سے باہر لے گیا اور احاطے سے بھی باہر سڑک تک اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا داماد کار لے گیا تھا۔ بوڑھے نے گالی دے کر کہا، اپنا سامان لینے کے لیے مجھے اس خبیث آدمی کے گھر جانا پڑے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں تک جائیں گے؟ میں تانگا رکواتا ہوں۔ اس نے مجھے کوٹھی کا نمبر اور سڑک بتا دی۔ میں نے ایک تانگا روکا اور بوڑھے سے جان چھڑائی، لیکن وہ میرے لیے ایک کارآمد قسم کا شک پیدا کر گیا۔ تانگا دور نکل گیا تو میں اپنے دفتر کی طرف واپس مڑنے لگا۔ میری نظر زمین پر پڑی، میں وہیں جھک گیا اور کچھ دیر زمین کو دیکھتا رہا۔ 1-2 منٹ بعد مجھے اس طرح معلوم ہوا جیسے میں تھانے کے سامنے نہیں بلکہ اس پگڈنڈی پر کھڑا ہوں جس کے قریب سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ گواہی جو پگڈنڈی نے دی تھی وہی گواہی میرے تھانے کے سامنے کی زمین دے رہی تھی۔ یہ ایک تنگ سڑک تھی جس کے ساتھ خاصی چوڑی کچی زمین تھی۔ اسی پر مجھے 4-5 انچ جگہ پر تیل گرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں ایک کار کے ٹائروں کے نشان تھے۔ تیل کا یہی دھبا میں نے ٹائروں کے اسی قسم کے نشانوں کے درمیان پگڈنڈی پر دیکھا تھا۔ پگڈنڈی پر جو نشانات تھے ان سے مجھے اتنا ہی پتا چلا تھا کہ اس ویرانے میں وہاں تک ایک موٹر گاڑی گئی ہے، وہاں رکی ہے اور وہیں سے واپس ہوئی ہے۔ ٹائروں کے نشان پر کسی مجرم کو نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ ایک ہی قسم کے ٹائر اتنے بڑے شہر میں سینکڑوں گاڑیوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن ان نشانوں میں جو مجھے پگڈنڈی پر اور پھر سڑک کے کنارے کچی زمین پر نظر آئے تھے، 2 چیزیں مشترک تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ ان کے درمیان تیل کا دھبا تھا، کار پرانی تھی جس سے تیل ٹپکتا تھا قطرہ قطرہ۔ دوسری یہ کہ ایک ٹائر گھسا ہوا تھا۔ اس کا نشان پگڈنڈی پر بھی ایسا ہی تھا اور میرے تھانے کے سامنے بھی ایسا ہی۔ میں نے پگڈنڈی پر تیل کا دھبا دیکھ کر بھی سوچا تھا کہ کار بہت پرانی ہے۔ میں جب گاؤں سے آتے ہوئے تھانے تک پہنچا تھا تو کریم رنگ کی ایک کار یہاں کھڑی دیکھی تھی۔ اندر گیا تو یہ سسر اور داماد میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اب باہر آیا تو کار داماد یعنی اعجاز حسین لے جا چکا تھا۔ کار اسی کی تھی۔ ٹائروں کے نشانات دیکھ کر میرے ذہن میں اعجاز اور اس کے سسر کا جھگڑا گونجنے لگا۔ آپ ان کی تکرار پڑھ چکے تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اعجاز اور اس کی بیوی کے آپس میں ناچاکی تھی، اور ناچاکی بھی اس حد تک تھی کہ اعجاز نے سسر کے بیان کے مطابق ایک بار اپنی بیوی کو مار پیٹ کر نکال دیا تھا اور وہ اپنے والدین کے پاس امبالہ چلی گئی تھی۔
سسر اجاز کو شرابی وغیرہ کہہ رہا تھا اور اجاز اپنی بیوی کو رنڈی کہہ رہا تھا، اور یہ بھی کہ وہ 3-4 بار لڑ کر اپنے والدین کے ہاں اسے بتائے بغیر چلی گئی تھی۔ میرا دماغ اور میری نظر ایک پولیس مین کی تھی، اس لیے میں بال کی کھال اتارنے لگا۔ ان دونوں کا ایک ایک لفظ یاد کر کے وہیں کھڑے کھڑے اپنے دماغ میں الٹنے پلٹنے لگا۔ میں نے اس وقت جب وہ میرے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے ان کی باتوں سے توجہ ہٹا لی تھی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مقتولہ کو شناخت نہیں کر سکے۔